السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 8 صفر، انگریزی تاریخ 16 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ یورپی پارلیمان میں افغانستان کے معاملے پر قرارداد پیش، پاکستان پر طالبان کو تحفظ دینے کا الزام۔ یورپی یونین کی پارلیمان میں افغانستان کی صورتحال پر ایک قرارداد پیش کی گئی ہے جس میں پاکستان کے جی ایس پی پلس اسٹیٹس پر نظر ثانی کے لیے طالبان پر ان کے اثر و رسوخ کو مد نظر رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ یورپی پارلیمان میں افغانستان کے معاملے پر 14 ستمبر کو ہونے والے اجلاس میں قرارداد پیش کی گئی جس میں نہ صرف پاکستان پر طالبان کو تحفظ دینے کا الزام عائد کیا گیا بلکہ مزید یہ بھی کہا گیا کہ اس نے طالبان کو عسکری امداد بھی فراہم کی تاکہ وہ افغانستان پر قبضہ کر سکیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ پن شیر کے صوبے میں احمد مسعود کی قیادت میں قومی مزاحمتی محاذ نے طالبان سے مقابلہ جاری رکھا ہے اور پاکستان پر الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان نے طالبان کو اسپیشل فورسز اور فضائی مدد دی ہے۔ اس قرارداد میں یورپی پارلیمان کے خارجہ امور کے محکمے EEAS کو کہا گیا ہے کہ وہ پاکستانی قیادت تک یہ پیغام پہنچائے کہ افغانستان میں سلامتی و استحکام کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے اور مستقبل میں پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس کا دوبارہ جائزہ لیتے وقت پاکستان کے طالبان پر اثر و رسوخ کو مد نظر رکھا جائے گا اور اسی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس واپس لیا جائے یا نہیں۔ یہ قرارداد آج 16 ستمبر کو پارلیمان میں ووٹنگ کے لیے پیش کی جائے گی۔ تاحال پاکستان کی جانب سے اس قرارداد پر رد عمل نہیں دیا گیا، تاہم انہوں نے گزشتہ ماہ کے دوران بارہا افغانستان کے اندرونی مسائل میں مداخلت کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک میں امن و استحکام کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ افغان خواتین کو باہر سے بیٹھ کر حقوق نہیں دیے جا سکتے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز امریکی چینل CNN کو ایک انٹرویو دیا ہے جس میں افغانستان کی صورتحال موضوع بحث تھی۔ اس میں ان کا کہنا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان ایک تاریخی دوراہے پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ یہ 40 سال بعد امن کی راہ پر چلا جائے اور اگر طالبان تمام دھڑوں کو ساتھ لے کر حکومت بنائیں تو یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ اگر وہ دوسرے راستے پر گئے تو ایک بہت بڑا انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے اور ہمیں اس حوالے سے بہت فکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ یہاں دہشت گردوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا اور غیر مستحکم افغانستان، پناہ گزینوں کا بحران اور دوبارہ یہاں سے اب دہشت گردی کا خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال باعث تشویش ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس وقت کوئی بھی پیش گوئی نہیں کر سکتا کہ افغانستان کہاں جائے گا۔ طالبان نے جو مثبت وعدے کیے ہیں ان سے لگتا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر خود کو تسلیم کروانا چاہتے ہیں۔ افغانستان کو کبھی بھی باہر سے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، اس لیے انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کے بجائے انہیں فوائد کی پیشکش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت یہ واضح طور پر سمجھتی ہے کہ بین الاقوامی طور پر مدد کے بغیر وہ عوام کی مدد نہیں کر سکتے اور اس بحران سے نہیں نمٹ سکتے، اس لیے ہمیں انہیں فوائد فراہم کرنے چاہیے۔ عمران خان نے خواتین کے حقوق کے بارے میں کہا کہ افغان خواتین مضبوط ہیں، انہیں وقت دینا چاہیے، انہیں حقوق مل جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہر شعبے میں شریک ہونا چاہیے، مگر جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ خواتین کو حقوق نہ دینے پر طالبان کی حمایت نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو حقوق باہر سے بیٹھ کر نہیں دیے جا سکتے۔ عمران خان نے افغانستان سے امریکی انخلاء کے بارے میں CNN سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے امریکہ کے صدر سے افغانستان سے انخلاء کے بعد سے اب تک بات نہیں کی ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ بائیڈن کا کال نہ کرنا پاکستان کو طالبان کی حمایت کرنے پر سزا دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ان سے پوچھا جانا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے 11 ستمبر کے بعد امریکہ کا ساتھ دینے پر بے پناہ مشکلات اٹھائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک موقع پر 50 عسکریت پسند ہمارے خلاف حملے کر رہے تھے۔ سابق افغان عہدیداروں کے گھروں سے برآمد رقم قومی خزانے میں جمع۔ افغانستان میں طالبان نے سابق اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے گھروں سے برآمد ہونے والے $1.23 سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے۔ افغانستان کے سرکاری ٹیلی ویژن RTA اور مرکزی بینک دا افغانستان بینک کی جانب سے فیس بک پر تصدیق شدہ پیج سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان کے عہدیداروں کی جانب سے مجموعی طور پر $1,23,68,246 امریکی ڈالرز کے ساتھ سونے کی اینٹیں بھی بینک میں جمع کرائی گئی ہیں۔
بینک کی جانب سے بیان کے ساتھ 2 تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں، جن میں سے ایک میں ایک شخص $100 کے نوٹوں کی گنتی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری تصویر میں طالبان اور بینک عہدیدار ایک سفید کاغذ پر جمع شدہ رقم کی تفصیل کا جائزہ لے رہے ہیں اور پس منظر میں ڈالرز اور کرنسی نوٹوں کی گنتی کرنے والی مشینیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رقم کا زیادہ تر حصہ سابق نائب صدر امر اللہ صالح کے گھر سے برآمد ہوا ہے، باقی رقم سابق افغان حکومت کے کئی دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے گھروں اور سابق حکومت کے زیر انتظام خفیہ ادارے NDS کے ٹھکانوں سے ملی ہے۔ طالبان کے عہدیداروں نے پیسے اور سونا بینک کے خزانے میں جمع کرتے ہوئے کہا کہ وہ تمام شعبوں میں شفافیت کے لیے پرعزم ہیں۔ بینک کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ اتنی بڑی نقد رقوم کہاں سے حاصل کی گئی اور کس مقصد کے لیے رکھی گئی تھیں۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر گزشتہ کچھ دنوں سے امر اللہ صالح کے گھر سے بھاری رقم برآمد ہونے کی خبریں گردش میں تھیں، تاہم طالبان حکومت کی جانب سے پہلی بار باضابطہ تصدیق کی گئی ہے۔ مغربی ممالک کی افغانستان کے لیے انتظار اور دیکھو پر مبنی پالیسی تباہی لائے گی۔ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنے سے متعلق دنیا کی ویٹ اینڈ واچ یعنی انتظار اور دیکھوں پر مبنی پالیسی کو ناقص حکمت عملی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا رویہ جنگ زدہ ملک کو مزید معاشی تباہی کی جانب دھکیل دے گا۔ ایک میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ انتظار کرو اور دیکھو کا مطلب تباہی ہے۔ انہوں نے باور کرایا کہ مغربی ممالک نے سن 1990 کی دہائی میں وہی غلطی کی جس کے نتائج معاشی تباہی، خانہ جنگی اور بین الاقوامی دہشت گردی کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ مغربی رہنماؤں نے غلطی تسلیم کر لی ہے اور اسے دوبارہ نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے کہا کہ انسانی امداد محض ایک عارضی اور جز وقتی انتظام ہے جو کہ گورننس، ادارہ جاتی اور اقتصادی تعاون کے برابر نہیں، جو حقیقی معنوں میں افغانستان کو درپیش مشکلات سے نکلنے کے لیے درکار ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر نے کہا کہ پاکستان کے پاس طالبان حکومت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنے وسائل ہیں اور نہ ہی وہ اسے بذات خود قانونی حیثیت دے سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی ممالک کو ایسا کرنا چاہیے۔ معید یوسف نے بتایا کہ مغرب حال ہی میں طالبان کے ساتھ مختلف مراحل میں مصروف رہا ہے۔ ان کی مصروفیات کے نتیجے میں دوحہ معاہدہ ہوا اور سابق افغانستان کے صدر اشرف غنی کی حکومت کے خاتمے کے بعد غیر ملکی شہریوں کو افغانستان سے نکالنے میں مدد ملی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری طالبان کے ساتھ انسداد دہشت گردی کے خدشات پر بات کرنے کو اپنا قومی مفاد سمجھتی ہے۔ انہیں اپنے خدشات پر براہ راست طالبان سے بات کرنی چاہیے، جس میں انسانی حقوق، جامع حکومت یا دیگر مسائل بھی زیر بحث آنے چاہیے۔ معید یوسف نے کہا کہ اگر دنیا اس گفتگو میں دلچسپی رکھتی ہے تو اسے نئی حکومت کے ساتھ براہ راست ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ افغانستان چھوڑنے کے نتائج بھیانک ہوں گے اور ملک ایک مرتبہ پھر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بن سکتا ہے۔ چین نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد سے ہی چین ان چند ممالک میں سے ایک رہا ہے جو کھل کر طالبان کی حمایت میں کھڑا رہا ہے۔ گزشتہ روز چین نے ایک مرتبہ پھر افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے تعلق سے بات کہی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجن نے بدھ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغانستان میں چین کا سفارت خانہ پہلے کی طرح کام کر رہا ہے اور ہم نئی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر چینی وزارت خارجہ نے لکھا ہے کہ جیسا کہ افغان عوام نے مطالبہ کیا ہے، امریکہ کو کسی جواز کے بغیر افغانستان کے اثاثے منجمد نہیں کرنے چاہیے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ امریکہ کو افغانستان کے جائز مطالبے کا سامنا کرنا چاہیے، دباؤ اور پابندیوں کو ترک کرنا چاہیے اور افغان معیشت، امن اور تعمیر نو کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنے کو بند کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ اس سے قبل منگل کو طالبان نے اعلان کیا تھا کہ کابل میں چین کے سفیر نے نئی حکومت کے قیام پر افغانستان کو نیک خواہشات کا پیغام دیا ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کی بذات خود زخمی ہونے کی خبروں کی تردید۔
بدھ کو جاری ہونے والی ایک ویڈیو میں طالبان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ وہ طالبان کے ایک حریف دھڑے کے ساتھ جھڑپ میں زخمی ہوئے ہیں۔ انہوں نے سرکاری ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ سچ نہیں ہے، میں ٹھیک اور صحت مند ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میڈیا کہتا ہے کہ اندرونی اختلافات ہیں، ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں، یہ سچ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ملا عبدالغنی برادر کے مطابق طالبان کی صفوں میں مکمل اتحاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری موت اور امارت اسلامی کے قائدین کے درمیان لڑائی کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اس سے قبل ایک طالبان کے عہدیدار نے ٹویٹر پر لکھا تھا کہ یہ انٹرویو دشمن کے پروپیگنڈے کی تردید کے لیے RTA ٹی وی پر نشر کیا جائے گا۔ حالیہ دنوں میں میڈیا پر یہ پروپیگنڈا سامنے لایا گیا تھا کہ افغان صدارتی محل میں دو طالبان دھڑوں کے درمیان تصادم میں ملا عبدالغنی برادر شدید زخمی یا جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ افواہیں اس وقت سامنے لائی گئیں جب صدارتی محل سے اتوار کو جاری ہونے والی ویڈیو میں ملا عبدالغنی برادر نظر نہیں آئے۔ ادھر دوسری طرف افغانستان کے سابق نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر کو دنیا کے 100 بااثر ترین شخصیات کی فہرست میں شامل رکھا گیا ہے۔ ٹائم میگزین کی 2021 کی بااثر شخصیات کی فہرست میں ملا عبدالغنی برادر کے ساتھ امریکہ، روس اور چین کے صدور بھی شامل ہیں۔ سہیل شاہین کی پنجشیر میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید۔ افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے پنجشیر کی لڑائی میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی وادی پنجشیر میں پاکستان کے ملوث ہونے کے الزامات محض پروپیگنڈا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے سپر پاور امریکہ کے خلاف 20 سالہ جنگ میں کسی ملک سے مدد نہیں لی۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان کے پاس تجربہ کار فورس اور جدید اسلحہ موجود ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ طالبان کی موجودہ کابینہ عارضی ہے، مستقبل کی حکومت میں دیگر قومیتوں کے مزید رہنماؤں کو شامل کیا جائے گا۔ موجودہ کابینہ خلا پر کرنے کے لیے قائم کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو بنیادی سہولیات کی فراہمی جاری رہے۔ سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ طالبان مشترکہ حکومت کے قیام پر یقین رکھتے ہیں۔ موجودہ کابینہ میں نائب وزیر اعظم ازبیک اور چند وزراء تاجک ہیں۔ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیے گئے سوال پر طالبان ترجمان سہیل شاہین نے کہا کہ خواتین کو اسلامی اقدار کے مطابق تمام حقوق دیے جائیں گے۔ حجر اسود کے فریم اور رکن یمانی کی مرمت۔ صدارت عامہ برائے امور حرمین شریفین نے سونے کے پانی سے تیار کیے گئے چاندی کے تار سے حجر اسود کے فریم کی دیکھ بھال اور صفائی کا کام کیا ہے۔ غلاف کعبہ شریف کی تیاری کے ذمہ دار شاہ عبدالعزیز کمپلیکس میں شعبہ تعلقات عامہ اور اطلاعات کے ڈائریکٹر جنرل احمد ابن مسعد السویہری نے وضاحت کی ہے کہ کعبے کی دیکھ بھال کا کام 24 گھنٹے ہوتا رہتا ہے تاکہ کسی قسم کی مرمت کی ضرورت کو فوری طور پر حل کیا جا سکے۔ کعبہ شریف کے مختلف حصوں میں مرمت کے لیے تربیت یافتہ اور قومی ٹیم مختص ہے جو مسجد حرام میں غلاف کعبہ کا انتظام، اس کی دیکھ بھال اور صفائی کا کام کرتی ہے۔ دیکھ بھال کے شعبے کے ڈائریکٹر فہد بن حزیز الجابری نے بتایا کہ مسجد حرام میں غلاف کعبہ کی دیکھ بھال، حجر اسود کی صفائی، اس کے فریم کی مرمت چاندی تار سے کی جاتی ہے جس پر سنہرا پانی چڑھایا جاتا ہے۔ سوڈان اکتوبر میں اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ سوڈان آئندہ ماہ اکتوبر میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کے معاہدے پر دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ معاہدے پر دستخط امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس میں ہوں گے۔ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت کرنے والی شخصیات کے انتخاب کے لیے ابھی تک مشاورت جاری ہے۔ توقع ہے کہ تقریب میں عبوری خود مختار کونسل کے سربراہ جنرل عبدالفتاح البرہان، سوڈانی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور امریکی صدر جو بائیڈن شریک ہوں گے۔ الشرق ٹی وی نے ذرائع کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جنرل البرہان اور وزیر اعظم حمدوک کی شرکت اس جانب اشارہ ہے کہ سوڈان میں حکومت کے شراکت دار اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات پر آمادہ ہیں۔ بعض دیگر ذرائع کے مطابق سوڈان کی خاتون وزیر خارجہ مریم الصادق المہدی کی اس تقریب میں شرکت کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ اس حوالے سے پہلے ہی معذرت کر چکی ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق حزب الامہ سیاسی جماعت سے ہے اور یہ جماعت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قیام کو مسترد کرتی ہے۔ حزب الامہ اسے ملک و قوم کے اعلیٰ ترین مفاد کے خلاف شمار کرتی ہے۔
اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات کے بدلے میں امریکہ نے گزشتہ برس 14 دسمبر کو سوڈان کا نام دہشت گردی کی سرپرست کرنے والے ممالک کی فہرست سے سرکاری طور پر خارج کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔